اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں آئے روز دین اسلام کے خلاف قوانین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 8 مئی 2018 کو ہمارے ملک پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوتا ہے تحفظ حقوق خواجہ سرا یعنی ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے، جس کا عنوان تو بڑا پرکشش نظر آتا ہے، لیکن اس میں جو موجود خامیاں ہیں ان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بیرونی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اس بل کو پاس کیا گیا ہے۔ بڑے سادہ الفاظ میں بغیر کسی الجھاؤ کے میں چند ایک خامیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس بل میں یہ حق دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے، نہ تو اسے کسی میڈیکل بورڈ سے تصدیق کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کسی سرٹیفکیٹ کی اس کو ضرورت پڑے گی، کوئی سرٹیفکیٹ اس کو درکار نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کوئی مرد اپنے آپ کو جا کر نادرا میں عورت رجسٹر کروا دے اور پھر وہ کسی مرد سے شادی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہوگی اور کوئی اس کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے ایک قانون بن گیا ہے۔ تو یہ وہ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے علماء کرام کا طبقہ جو ہے وہ اس پہ آواز بلند کر رہا ہے، سول سوسائٹی آواز بلند کر رہی ہے، اور پوری قومی اسمبلی میں سوائے ایک سینیٹر مشتاق احمد خان کے باقی کیا خواجہ سرا ہیں۔ اس سے زیادہ میرے پاس کوئی ہلکا لفظ ہے ہی نہیں، نہ میں بولنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ بھی جس نے آواز اٹھائی ہو نظر ہی نہیں آتا اس بل کے خلاف جو سراسر اسلام کے متصادم ہے۔ حقیقتاً اگر دیکھا جائے ہماری قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ آئین پاکستان سے پوری طرح واقف ہی نہیں ہیں، بالخصوص آئین پاکستان کی وہ شقیں کہ جو لوگوں کی فلاح و بہبود سے متعلق ہیں۔ ہاں، کس طرح بلیک کو وائٹ منی میں تبدیل کرنا ہے، کس طرح اپنی چوری کے پیسے کو بچانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی قانون کی کوئی نہ کوئی جزی نکال لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر اسلام سے لینا دینا ہوتا تو وہ ایسے بل کو جس کو جہاں سے یہ قانون چلا ہے مادر پدر آزاد مغربی معاشرے نے پوری طرح اس ایکٹ کو قبول ہی نہیں کیا، اور ایک ایسی سرزمین پر نافذ عمل ہونے جا رہا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جس ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی ہے۔ کیا تقدیر نے چنوائے تھے اس لیے تنکے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ حکمران وقت جو ہیں، وقت کے حکمران، ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ جس نے دین اسلام سے ٹکر لی ہو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے، وہ بڑے بڑے فرعونوں کو آنے واحد میں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا، جو ہم جنس پرستی کی سب سے بڑی تنظیم ہے، بدبخت ان لوگوں نے مبارکبادیں پیش کی، خوشیاں منائیں۔ آخر کوئی تو ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو خوشی ہو رہی ہے۔ LGBT لیسبین گے بی سیکسول ٹرانسجنڈر کے نام سے ایک تنظیم ہے جو ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ اب اسلام میں تو ہم جنس پرستی ہے ہی حرام۔ اتنا پاکیزہ دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جس میں اگر کوئی مرد عورتوں جیسی حیت و صورت بناتا ہے تو یہ بھی ممنوع ہے، اور اگر کوئی عورت مردوں جیسی حیت و صورت بناتی ہے تو یہ بھی ممنوع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مردوں پر جو زنانہ حیات و صورت بناتے ہیں لعنت فرمائی ہے، اور ایسی عورتوں پر جو مردانہ حیات و صورت بناتی ہیں ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔
تو جو دین اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے وہ ہم جنس پرستی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پھر جب لوگ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، پھر حکمران وقت اور یہ جو لبرل قسم کے ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، پھر یہ باقاعدہ الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آ کے ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھو جی مولوی لوگ، علماء لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، لوگوں کا کاروبار زندگی مفروض ہو کے رہ گیا ہے۔ تو بھائی آپ ایسی حرکتیں نہ کرو کہ جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو جائیں۔ لوگوں کے پاس تو صرف ایک احتجاج کا حق ہے۔ اسمبلیوں میں جہاں سے بل پاس ہونے ہیں وہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، حکمران وقت ہوں چاہے جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس بل کو پاس کروانے میں ساری پارٹیاں شامل ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہوں چاہے وہ حکمران جماعت ہو، ساری کی ساری شامل ہیں۔ اس لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ جتنی بھی اسلام سے متصادم شکے ہیں ان کو ختم کر کے پھر اس کے بعد نئے سرے سے ترمیم کر کے اس بل کو منظور کروایا جائے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو اسلام سے متصادم قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔